بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ جمیل۔ جی ہاں ناظرین، ہم بہت دیر سے اس مشرق وسطیٰ کے حالات پر بات چیت کر رہے ہیں، دنیا اس پر بات چیت کر رہی ہے۔ آج ہم بھی اس کے اوپر آئے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک سیریز ہم مکمل طور پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ہر اپڈیٹ دیں گے اس کے حوالے سے۔ اور آج جو پہلی اپڈیٹ آئی ہے، بہت خطرناک اپڈیٹس جو آ رہی ہیں، مزید ڈے بائی ڈے حالات سدھرنے کے بجائے خراب ہو رہے ہیں، اور ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد امریکہ کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے خود ٹرمپ کے لیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اور آج جو مظاہرے کیے گئے ہیں، 70 لاکھ سے زائد لوگ آج سڑکوں پر تھے، 70 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس مظاہروں میں شرکت کی، ایک بڑی تعداد ہے۔ اور مڈ ٹرم الیکشن جیسے قریب ہے، اسی طریقے سے ٹرمپ کی جو ایک سیٹ بھی ہے، جو اس وقت وہ اپنی صدر کی ایک سیٹ رکھتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ امریکی سینیٹر برنی ہے، انہوں نے ٹرمپ پر سخت تنقید کی ہے اور ایران کے خلاف جنگ بندی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ امریکی ہی سینیٹر ہیں، جو ان کے ہی لوگ ہیں، اور وہیں سے اب یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بڑی خبر ہے، ایران نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ ورلڈ فورم کے لیے جو ایک طرح سے باندھے ہوئے تھے ایران کو۔ ایران کا اب ایٹمی ہتھیار کے عدم پھیلاؤ کے لیے عالمی معاہدے سے علیحدگی پر غور کر رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر ہے، خطے کے اندر امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو اب ہدف کا نشانہ بنائیں گے۔ اب یہ بات پاسدار انقلاب ایران کی جانب سے ہوئی ہے کہ اب خطے کے اندر جو امریکی اور آپ کو اسرائیلی یونیورسٹیاں نظر آئیں گی، وہاں پر بھی اب حملے ہوں گے۔ یہ کھل کے اب ایران سامنے آ گیا ہے، یہ بات بھی اب انہوں نے کہہ دی ہے کہ اب وہاں پہ بھی حملے سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑی خبر نظر آئی، ایران کی جانب سے مبینہ طور پر داغے گئے ڈرونز کویت کے ہوائی اڈے پر جا گرے ہیں اور وہاں پہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی ساتھ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں، اور امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے 93,000 سویلین املاک تباہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ ایک مہینے کے اندر کی جنگ کے اندر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کے اندر جو ایک اکانومیکل املاک تھی یا سویلین لوگوں کے گھر وغیرہ تھے، وہ 93,000 ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ ایرانی حلال احمر سوسائٹی کا کہنا ہے۔ اور پاسدار انقلاب کا 500 امریکی فوجی زخمی کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ 500 امریکی فوجی زخمی کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ امریکی F-16 طیارے کو بھی انہوں نے مار گرایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبریں اور آئیں وہ ہے، اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں ایک امریکی نیوز چینل یعنی کہ جو CNN ہے، اس کے نمائندے کو گرفتار کیا اور حراست میں لیا۔ ایک اور سنگین خلاف ورزی آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی و اسرائیلی حملوں سے ایران میں شہادتوں کی تعداد اس وقت 2076 تک جا پہنچی ہے۔ ایران کے اندر شہادتیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں 216 بچے بھی شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کی پرنس ایئر بیس جو سعودیہ نے امریکہ کو دی ہوئی ہے، وہاں پر ایک بار پھر میزائل حملے ہوئے ہیں، اور امریکی سرویلنس طیارے تباہ ہو گئے ہیں اور ان کی تصاویر بھی جاری ہو گئی ہیں۔ حالانکہ جو سعودی گورنمنٹ ہے، انہوں نے تصویر جاری کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے ٹی وی کا، انہوں نے یہ جاری کیے، ان تک یہ تصویریں پہنچی ہیں، اور اب جس سے وہ ڈینائی کرتے آ رہے تھے وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی تباہی امریکہ کی ہو رہی ہے، اور امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقے پر یعنی کہ بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ امریکہ باز نہیں آ رہا، وہ اتنی منہ کی کھا چکا ہے، لیکن ایک بار پھر امریکہ سوچ رہا ہے کہ بوٹ آن گراؤنڈ ہو، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور خبر نظر آئی، انہوں نے ایک طرف یہ بھی بات کی گئی کہ ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی، امریکہ کے ہزاروں میرینز مشرق وسطیٰ میں آ چکے ہیں۔
یہ بڑی خبر تھی کیونکہ ابھی صرف بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یو ایس کمانڈ کی طرف سے ہی ایک ٹویٹ جاری ہوتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ہزاروں مرینز اس وقت مشرق وسطیٰ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں. یہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں، امریکہ کے نائب صدر، اور کہتے ہیں کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا. ہوپ سو، مجھے لگتا تو نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے. اور جو ایران نے ایک امریکی اور اسرائیلی ڈرون MQ-9 جو ایرانی پاسدار انقلاب نے تباہ کر دیا ہے، اور ایک امریکہ کو پھر ایکسپینسو نقصان اٹھانا پڑا ہے کیونکہ یہ بہت مہنگے ڈرونز ہیں جو امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے تھے، جس کو پاسدار انقلاب نے تباہ کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں زمینی فوج اتارنے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور جھوٹا پروپوگنڈا جو امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا ان کی طرف سے بات چیت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جو بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس پر امریکہ میں کافی احتجاج، کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ بھر میں مظاہرین نے 70 لاکھ سے زائد افراد نے اس مظاہرے میں شرکت کی ہے، جس میں مظاہرین نے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے. نیو یارک میں عالمی شہرت یافتہ ہالی ووڈ کے رابرٹ ڈی نیئر نے بھی امریکی صدر پر کڑی تنقید کی ہے. یہ وہ ڈائریکٹر ہیں جو امریکی فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، یعنی ہالی ووڈ کی فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، ایکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں، جنہوں نے اب اس مظاہرے میں شرکت کی تھی اور مظاہرے میں شرکت کر کے بڑی تنقید کی. رابرٹ نے کہا کہ نو کنگز ڈے تقریب میں خطاب کریں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب نو کنگز ڈے ایک اس مظاہرے کا نام رکھا گیا، یعنی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پر ٹرمپ کو پکارا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے اپنے غلط کام کانگریس اور عملے کی ملی بھگت کے بغیر نہیں کروا سکتا. اب یہ رابرٹ ڈی نیئر ایک الزام لگا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ وہی بہتر جانے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو حرکتیں کر رہا ہے وہ کانگریس کی ملی بھگت کے بغیر نہیں کر سکتا. کرپٹ رہنما اور خود کو مالدار بنانے والوں سے اس چیز کو بچانا پڑے گا. وہ ان کا اشارہ تھا کہ اب دیکھیں جس طریقے سے آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور ان کے پاس ہی پیٹرول ہے، ان کی کمپنی ہے اور انہی کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ کو مالدار کر رہے ہیں، جنگ میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مالدار ثابت کر دیتے ہیں. ایک طرف اسلحہ بیچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار بنائی رکھتے ہیں. یہ پوائنٹ ان کا سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب ایران پر جنگ مسلط کیے جانے کے خلاف اسرائیل کے مختلف شہروں میں بھی اب تک سب سے بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں. یہ صرف امریکہ میں نہیں، اب اسرائیل تل ابیب کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تاہم اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا ہے اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی ہے. روسی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں کیے جانے والے مظاہروں میں خواتین اور بڑے عمر کے افراد بھی شرکت کی تھی. بڑے عمر کے افرادوں نے بھی شرکت کی تھی جنہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے خلاف نعرے لگائے تھے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں مظاہرین نے ریلیاں نکالی اور ایک ہی سلوگن اپنایا ہوا تھا، نو کنگ. نو کنگ کا مطلب ہے ہمیں مزید کوئی بادشاہ نہیں چاہیے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں چاہیے. رپورٹ کے مطابق اٹلی، فرانس، اسپین، نیدرلینڈ، آسٹریلیا میں بھی مظاہرین نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے جو جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے. یعنی کہ صرف امریکہ کے اندر ہی نہیں، آپ کو پورے یورپ کے اندر بھی مظاہرے نظر آ رہے ہیں. پاکستان، ایشیائی ممالک، اوورال دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو سب جگہ آپ کو یہ مظاہرے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلط کی گئی جنگ ہے ایران پر، اور امریکہ نے یہ کی ہے، اسرائیل نے کی ہے، جس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں بلکہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی خبر تھی، وہ امریکی سینیٹر تھے، وہ بھی اس مظاہرے میں شامل تھے. انہوں نے بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. امریکی سینیٹر جو برنی سینڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں. آج ہمارا پیغام ہے کہ نو مور کنگ. ہم اپنے ملک میں آمریت نہیں چاہتے. ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور امریکی تاریخ میں پہلے کبھی
किसी ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो हमने प्रेसिडेंट बना दिया है अपनी कंट्री का, ये इसके लायक नहीं था, ये आमरीत चाहते हैं। और आज तक जो प्रेसिडेंट बने किसी ने भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया जो ये कर रहा है। बर्नी सैंडर्स ने यह भी कहा कि इराक जंग पर हमसे झूठ बोला गया, यानी कि जब इराक में अमेरिका दाखिल हुआ था, जंग हुई थी, तो उसमें भी झूठ बोला गया था, और आज ईरान के जंग पर भी हमसे झूठ बोला जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि ईरान किसी पर हमला कर देगा, ईरान फलां कर देगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ये हमसे झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वजीर आज़म ने शुरू की। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला जवाब जंग शुरू करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वहाँ के खुद अमरीकी सेनेटर्स हैं, वो खुद ट्रंप के खिलाफ आगे खड़े हुए हैं, इसराइल के खिलाफ आगे खड़े हुए हैं, और ये बात कर रहे हैं कि ये जंग इसराइल की मुसल्लत करदा थी और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, और जिसमें हमने भी शामिल किया, और हमने गलत तरीके से ईरान पर अटैक कर दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि गज़वा में हज़ारों अफराद का कत्ल हुआ, गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं। इसराइल को अमरीकी टेस्ट दहंदगान के पैसों से असले की फराहमी की जा रही है। उन्होंने ये बात भी क्लियर कट कर दी कि गज़ा के अंदर भी जो हुआ वो भी गलत है, और अब जो ईरान में हो रहा है वो भी गलत है, इराक में जो हुआ वो भी गलत है। और उन्होंने ये कहा कि ये सारा मामला इसराइल अपने हाथ में लेके कर रहा है, जो इसराइल को हमारे टैक्स के पैसों से असला भेजा जा रहा है, यानी कि अमरीकी अवाम का पैसा इसराइल में खर्च किया जा रहा है और उनको असला दिया जा रहा है, और वो जो हमले कर रहे हैं वो हमारे पैसों से कर रहे हैं, और बेवजह हम पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं। और ट्रंप ने भी हम पर जंग मुसल्लत कर दी, और ये जो क्राइसिस आया है इनके जिम्मेदार ये दो शख्स हैं। बर्नी सैंडर्स ने अपने खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप झूठ बोल कर ईरान के खिलाफ जंग पर अमरीकी जो अमरीकी दहंदगान हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो उनकी आम आवाम है, उनका पैसा ज़ाया किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है मुसलसल। और उनका कहा जा रहा है कि ये पैसा जो अमरीकी आवाम में, यानी कि उनकी तालीम, सेहत और सस्ते घरों की तमीर में खर्च किया जाना था, जो अब इसराइल को देकर या उनसे असला खरीद कर वहाँ पर जंगों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कहना था कि ये अमेरिका की तहरीक में गैर मामूली और ख़तरनाक नौयत के लम्हात हैं। कई हवालों से अमेरिका समेत पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि अब अरबपति अफराद को भी इस दर से निकलना होगा, क्योंकि इनके पीछे, सिर्फ ट्रंप के पीछे एक बहुत बड़ी लोग भी है, जो अमीर अफराद है, जो अपने आप को अमीर करते हैं, जो इस जंग से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ आज ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, और ऐलान में एक बारी फिर दुनिया को चौंका के रख दिया है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद जो किया है इन्होंने इक़दाम, वो ये था कि अपने जो एटमी हथियारों के अदम फैलाव की आलमी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार करना है। अब वो आलमी अख्तियार क्यों करना चाह रहे हैं उसके बारे में ईरानी मीडिया के मुताबिक इसका मकसद AEE के मुआयनेकारों के भेस में अमेरिका और इसराइल को ईरान की मज़ीद जासूसी से रोकना है। यानी कि ये जो एजेंसी है जो एटमी पावर या हथियारों के बारे में निगरानी रखती है, वो कहते हैं कि ये अमेरिका और इसराइल के जासूस हैं, वो हमारे पास निगरानी करके उनको सारा डाटा फराहम करते हैं। ये बात उन्होंने क्लियर कट की। और ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिका इदारे NPT से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। ईरानी मीडिया का कहना है कि NPT के तहत IAEA को ईरानी मीडिया के मुताबिक NPT के तहत IAEA को यकीनी बनाना है कि ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आलात तक रसाई मिले।
وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس معاہدے کے اندر رکھنا ہے تو ہمیں اس ٹیکنالوجی تک رسائی ملنی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی بجلی گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور IAEA اس کی مذمت تک نہیں کر رہی، تو ہمارا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس معاہدے کے ساتھ چلیں یا ہم اس کی پاسداری کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ہی بے جواز ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر آئی وہ تھی کہ امریکہ اسرائیل حملوں میں ایران کی 93,000 سویلین املاک تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو ایک بڑی خبر نظر آئی کہ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اسرائیلی حملوں میں ایران کے 93,000 سویلین املاک تباہ ہو چکی ہے۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق مختلف ایرانی صوبوں میں کیے گئے حملوں میں تباہ شدہ مکانات کی تعداد 71,547 ہو چکی ہے، یعنی کہ اب تک 71,547 جب سے امریکہ اور اسرائیل ایران میں حملے کر رہے ہیں تو ان کے مکانات جو تباہ ہوئے ہیں وہ 71,547 ہیں، اور امریکی اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 20 صرف تہران میں 31,562 رہائشی و تجارتی املاک کو نقصان پہنچا ہے، اور مکمل کچھ تباہ ہوئی ہیں، اور ہزاروں یعنی کہ جو 779 ہیں تجارتی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ تہران کے اندر 779 املاک ہیں تجارتی، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے، ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں 600 سکول تباہ ہوئے ہیں، یعنی کہ سکولوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ نہ انہوں نے کوئی ہاسپٹل چھوڑا ہے، نہ سکول چھوڑے ہیں، نہ تجارتی املاک چھوڑے ہیں، اور نہ ہی رہائشی عمارتیں چھوڑی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں 71,547 ایک بڑا ٹارگٹ ہے جس پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے اور ان کو تباہ کیا ہے، اور اتنے زیادہ سکولز ہیں، 295 سے زائد سکولوں پر حملے کیے گئے ہیں، اور ہاسپٹلز پہ 295 سے زائد ہاسپٹلز پہ حملے کیے گئے، اور 600 سے زائد سکولوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بڑی خبر تھی وہ پاسدار انقلاب کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ایران نے ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں آج 500 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ سامنے نظر آیا ہے، جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارے کو مار گرایا ہے۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش کر گیا ہے۔ انہوں نے ایک اور طیارہ کریش کرنے کی بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز کو کویت کے ہوائی اڈے پر جا گرے ہیں، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرونز کویتی ہوائی اڈے پر گرائے ہیں اور وہاں پر کافی آگ اٹھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈرونز گرنے کی وجہ سے کویت کے ہوائی اڈے ریڈار سسٹم کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ فیول ٹینک میں آگ لگی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی جہاز وغیرہ یا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ جو ریڈار وغیرہ سسٹم یا فیول ٹینک تھا ادھر یہ ڈرونز گرے اور وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے اور آئل ٹینکرز کو آگ لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایران نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی اب یونیورسٹیوں کو بھی ہم ہدف کا نشانہ بنائیں گے، ان پر بھی حملے کریں گے۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ وہ انتقامی کارروائی کے دوران اب خطے میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے یونیورسٹیوں کے عملے، طلباء اور ان جامعات کے قریب رہنے والے عام شہریوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی جانیں محفوظ رکھنے کے لیے ان تعلیمی اداروں سے کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ رکھیں۔ پاسدار انقلاب نے یہ دھمکی بھی دی کہ تہران میں واقع ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ کیا تھا، اس کے رد عمل میں ہم یہ حملے کریں گے، اور ایران نے یہ بھی الزام لگایا کہ جنگ کے دوران امریکہ اسرائیل جان بوجھ کر ایران کے کئی جامعات اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کر رہا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ریسرچ سینٹر، ہماری یونیورسٹی، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے جہاں پر وہ جان بوجھ کر حملے کر رہے ہیں، جب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ایک تعلیمی ادارے ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی بیس پر اگر یہ وہ اب ہٹیں گے نہیں، اب ہم حملے کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو
खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियां कायम हैं, अब उन पर हमले किए जाएंगे और लोगों को अलर्ट किया है कि इससे 1 किलोमीटर दूर रहें, आप इस यूनिवर्सिटी में ना जाएं। और इसके साथ साथ जो बात की गई है वो इसराइल की एक और बड़ी कार्रवाई सामने नज़र आई है, और इसराइल ने एक हट दर्मी अपनाई हुई है। वो एक तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो सहाफ़ियों को भी पकड़ना शुरू कर गए। पहले आपको अल जज़ीरा तक इन्होंने बैन किया, अल जज़ीरा टीवी को अपने मुल्क में एंट्री नहीं दी, और जो खबरें सही बुनियाद पर दिखा रहे थे उनको हर जगह से बैन करना शुरू किया। और अब इसराइल ने एक और चीज़ हरकत करके दिखा दी है, उन्होंने अब CNN के जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक CNN की टीम इसराइली काबज़ीन की जानिब से जो फ़लस्तीन की बस्तियों और गाँव ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इसराइल फ़ौजियों ने इन पर तशद्दुद किया और एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट को गला दबाया और इसका कैमरा तोड़ दिया, ताकि ज़ेरे हिरासत सहाफ़ी 2 घंटे बाद इन्होंने रिहा तो कर दिए, लेकिन इन्होंने उनको मारा भी, उनके कैमरे तोड़े, उनके साथ ज़बरदस्ती की, जिसके बाद इंटरनेशनल जो आलमी तंजीम है रिपोर्टर्स की, उन्होंने गहरी तशवीश का इज़हार करके इस पर तहकीकात का मुतालबा किया है कि ऐसा सहाफ़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। और अमेरिका व इसराइल हमलों में ईरान की शहादतें बढ़ती जा रही हैं। वो आज 2076 शहादतें हो चुकी हैं और 216 बच्चे इसमें शामिल हैं। ईरानी वजारत सेहत ने ये रिपोर्ट जारी की है, और इसराइल अमरीकी हमलों में अब तक 2076 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 216 अफराद शामिल बच्चे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 1767 बच्चे समेत 26,500 अफराद ज़ख्मी हैं। भी ये जो खबरें आई हैं वो शहादत के बाद उनका जो ज़ख्मी है वो 1767 बच्चे ज़ख्मी हैं, और वैसे बच्चों समेत 26,500 अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि हमलों में 336 मरकज़ी जो तिब्बी इमदाद वाले सेंटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो सऊदी प्रिंस एयरबेस, जिस पर मज़ीद डेली बाय डेली हमले हो रहे हैं। आज ईरान ने एक बार फिर हमला कर दिया है, और इस बार हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक तस्वीरें हैं अमरीकियों के लिए, क्योंकि उनके जो सर्विलेंस एक त्यारे थे वो तबाह हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में अमरीकी सर्विलेंस त्यारे A3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गई है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है। अब ये जो ये सर्विलेंस तैयारा है A3 नामी, इसकी जंग में बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमें जब तैयारा होता है ये सब जगह की देख रेख रखता है कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कौन सी नकलो हमल हो रही है। ये वो वाला तैयारा था जिसको तबाह कर दिया गया है, जिसको मुकम्मल तबाह किया गया। उसकी तस्वीरें जो जारी हुई हैं, जो तैयारा ड्रोन्स सैकड़ों मील से दूर से पता लगा लेता था। ये इस तैयारे में जो कैपेबिलिटी थी E3 में, ये E3 में ये कैपेबिलिटी थी कि ये अब दूर से कोई ड्रोन आ रहा है ना, ये अभी बेशक आपके मुल्क के अंदर इंटर भी नहीं हुआ, तकरीबन 1000-2000 के फासले में ये दूर से पता लगा लेता था कि भाई ये ड्रोन यहाँ पर आ रहा है और इसकी सिमत ये है और इसकी जगह ये है, इसका ये यहाँ पे हमला कर सकता है। तो वो तबाह हो गया है, जिस पर साबिक अमरीकी जनरल का कहना है कि E3 की तबाही से अमेरिका खलीज फारिस पर निगरानी मुतासिर हो सकती है, यानी कि उसकी काफ़ी हद तक निगरानी मुतासिर होगी। अब जो मामलात अमेरिका के साथ डे बाय डे चलते आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों पर बशमूल खर्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अब देख लें, अब ये जो तैयारियां सामने आ रही हैं, बार बार तैयारियों के ऊपर बातचीत हो रही है, उस पर अब अमरीकी अखबार ही कह रहा है कि ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खसूसी दस्ते और रवायती फ़ौजी करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ये पेंटागन और ईरान पर मुश्तमिल ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको इसमें बड़ी खबर दे दूं कि अमरीकी फ़ौजें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं,
اور امریکی فوجیں اس وقت مشرق وسطیٰ میں داخل ہیں، اور جو میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ یو ایس ایس ٹرائپولی پر موجود ہزاروں امریکی فوجی اور جو وہاں پر امریکی بیڑا ہے اور اس کے اندر امریکی جہاز ہے یا بحری جہاز تمام کے تمام وہاں پہ موجود تھے، ان کی تصویریں ان کے یو ایس کمانڈ سینٹر نے خود ہی جاری کی اور بتایا کہ یہ فوج ہماری پہنچ گئی ہے وہاں پہ، ہزاروں میرینز جو ہیں جو مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکی سینٹ کوم نے بتایا کہ امریکی جنگی جہاز میں 3500 سیلز اور میرینز موجود ہیں، امریکی جنگی جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی اثاثے بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ اب یہ کلیئر کٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں اور کیا نہیں موجود، اور وہ پہنچ کہاں گئے ہیں، یہ ساری باتیں اب آ رہی ہیں۔ اور ایک طرف یہ جب بتائی جا رہی ہے یہ باتیں، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، امریکہ ایران سے جلد نکل جائے گا۔ اور دوسری خبر یہ بھی دے دیتے ہیں پھر یہ کہ ایران میں زمینی فوج اتارنے بغیر بھی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ امریکی فوجیں پھر بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے ڈرونز تباہ بھی ہو رہے ہیں، آپ کی زمین تباہ ہو رہی ہے، آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، آپ کا یورپ ساتھ نہیں دے رہا، آپ کا کوئی بھی ملک ساتھ نہیں دے رہا۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک اسرائیل نے امریکہ کو آگے لگایا ہوا ہے اور اس کے کہنے پہ ہر چیز چل رہی ہے، اور یہ کیوں چل رہی ہے، کس بیس پر چل رہی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اب امریکہ کے اندر خود یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں نزدیک ہے، اور وہ مسلسل جھوٹ بولی جا رہے ہیں امریکہ کہ ایران حملہ کرنے والا تھا سعودیہ پہ، اور اس بیس پر ہم نے یہ ساری چیزیں کی اور یہ سامنے آئی چیزیں۔ اور دوسری طرف سالسی بھی پیش کی جا رہی ہے اور جس میں پاکستان کا نمایاں کردار سامنے آ رہا ہے۔ اور آج بڑی خبر یہ تھی کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے مصر کے وزیر خارجہ، سعودیہ عرب کے وزیر خارجہ اور ترکیہ کے وزیر خارجہ سے، اور مل کے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے مشرق وسطیٰ پر تمام طریقے سے پہلو سے نظر رکھی ہے۔ اور یہ بھی خبر آئی سامنے کہ جب ان سے ملاقات آج اسلام آباد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے عباس عراقچی جو ایران کا فورن منسٹر ہے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے بات چیت کی تھی، اور انہیں تمام حالات سے پاکستان نے آگاہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ میٹنگ دوبارہ ہوئی، اور اس میں کیا کیا طے پاتا ہے، کیا یہ جنگ رکے گی، کیا یہ جنگ میں ثالثی کا کردار پاکستان نبھا پائے گا، یا کوئی اسرائیل پھر یہاں پہ دوگلی پالیسی اختیار کر لے گا جو اس نے غزہ میں ایک ٹائم فریم اکٹھا کرنے کے لیے کی ہوئی تھی۔ ایک طرف یہ ٹائم فریم اکٹھا کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ پرابلمز کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا کردار اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کیا اسرائیل اور امریکہ اس جو مسلط کی ہوئی جنگ ہے دنیا پہ، بلکہ مسلط یا مشرق وسطیٰ میں مسلط کی ہوئی جنگ سے ہٹیں گے پیچھے؟ کیا امن آئے گا؟ کیا اکانومی کرائسس ٹھیک ہوں گے؟ یہ وقت بتائے گا۔ خیر، آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔